کی زمین مرجع کہا جائے گا؟ سیدھی سی بات ہے. قتل کس کو کرنا چاہ رہے تھے؟ عیسیٰ کو. اٹھایا کس کو گیا؟ عیسیٰ کو. اب چونکہ یہ آیت قادیانی کے خلاف پڑھ رہی تھی، اس نے کیا کہا؟ اس سے رفع مکانی مراد ہے. اچھا اس نے کہا آپ نے مان لیا. سبحان اللہ. بس سیدھی سی بات ہے، اگر رفع مکانی مراد ہے بالفرض اگر رفع مکانی مراد ہے تو اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. رفع روحانی. جی ہاں، رفع روحانی کہتے ہیں. اگر رفع روحانی مراد ہے، جسم کا اٹھانا مراد نہیں ہے، ذرا قرآن کا لفظ لگے دیکھیے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یہ دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں خداوند قدوس کی. عزیز طاقتور ہے، غالب ہے. تو کسی کی رفع روحانی کی طاقت کا استعمال ہوگا؟ عجیب بات ہے. جس طرح بعض لوگوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو خواب کہا، یعنی قرآن کے اس لفظ کی غلط تعبیر کر کے اس کو خواب کہا. سوال پیدا ہوتا ہے اگر واقعتاً وہ خواب تھا تو مکے والے ہنگامہ کس بات کر رہے تھے؟ میں اور آپ کوئی بھی آدمی کہے رات کے 8 میں سویا، مکے پہنچ گیا، مدینے پہنچ گیا، امریکہ پہنچ گیا، آسام پہنچ گیا، بنگال پہنچ گیا، کیرلا پہنچ گیا، آپ کو تو اپنے بستر پہ تھا، آپ کو اعتراض ہوگا؟ آپ کسی خواب دیکھنے والے کے خواب پہ اعتراض کریں کم وقت تو بمبئی میں رہتے ہوئے 1 گھنٹے میں یو پی چلا گیا، مکہ چلا گیا، مدینہ چلا گیا. کیوں؟ خواب ہے نا. اگر وہ خواب تھا تو مکے والوں کو ہنگامہ کی بات کرتا نہیں. ایسے ہی اگر رفع روحانی ہے تو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر بھی 2 صفتیں ہیں، ایک عزیز ایک حکیم. طاقت کا استعمال کیا، قدرت کا استعمال کیا. جس قدرت کا استعمال کر کے بغیر باپ کے پیدا کیا، جس قدرت کا استعمال کر کے ماں کی گود میں تقریر کرائی، اسی قدرت کا استعمال کر کے زندہ آسمان کو اٹھایا. تعجب کی بات ہے. یہی سوال یہاں پھر آیا، کیوں اٹھایا؟ جو سوال تھا کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ حکیماً اس کی حکمت کا تقاضا ہے. کیا؟ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو جھوٹا مسیح قرار دیا، ان کی مخالفت کی. تو خداوند قدوس نے کہا روکو، ان کو اپنے پاس ہم بلا لیتے ہیں. اب تمہارے اس مسیح کو آنے دو جس کا انتظار یہودی کر رہے ہیں. دجال یہودی ہوگا. جب وہ آ جائے گا اور امام مہدی کی فوج اس سے مقابلہ کر رہی ہوگی، عین اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے. دونوں مسیح آمنے سامنے ہوں گے. میرے ساتھ میں مفتی نثار صاحب تشریف لائے ہوئے راستے میں بتلا رہے تھے کہ ایک عالم دین ہے، انہوں نے یہودیوں کے مجمع میں یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بعد سارے اہل کتاب ان کے ہاتھ پر دکھانی جائیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اسی رکوع کے اندر وہ آیت موجود ہے. یہودی بھڑک گئے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو میں نے ان سے مذاق میں کہا وہ اس لیے ہوگا کہ پروردگار دونوں پیاریوں کو اتار دوں گے میدان میں. بھائی ان کو تم نے جھوٹا کہا تھا، اس کو تم سچا کہہ رہے ہو. دونوں آمنے سامنے ہیں، 2 ہاتھ ہونے دو. جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار دیں گے، اور وہ بھی ایسے نہیں مرے گا، گھل گھل کے مرے گا، پگھل پگھل کے مرے گا. وہاں پر گفتگو آئے گی، وضاحت کروں گا میں. تو دنیا یہ ماننے پر مجبور ہوگی کہ یہ جھوٹا ہے وہ سچے ہیں. تو عیسائی کس کی امت تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. ان کے اصل نبی تو آ گئے نا. یہودی دنیا کو بیوقوف بنا رہے تھے کیا کہہ کر کہ وہ جھوٹے، سچا یہ ہے. سچا تھا مارا گیا. آنکھ کھل جائے گی، اکثریت کو لڑتے ہوئے ماری جائے گی اور کچھ غائب ہو جائے گی، اور دنیا کا کوئی گوشہ ان کو پناہ نہیں دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے اگر یہودی کسی پتھر کی آڑ میں ہوگا تو پتھر آواز دے گا کہ کمبخت میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب تھوڑا وہ حالات جن حالات میں امام مہدی سامنے آئیں گے اور وہ میدان کارزار گرم ہوگا. جو کتاب آپ کو دیا گیا اس کے اندر بھی ہے. جو کتاب اس سے پہلے مفتی کامل صاحب کی فقہی سیمینار کے تقسیم کی گئی تھی اس کے اندر بھی اکثر مقامات پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں. مفتی جنید صاحب آپ لوگ آگے جائیے. وہ کہتی ہیں کہ حجاز کا حکمراں اس کا انتقال ہوگا. الفاظ میں تھوڑا فرق ہے. کہیں یہ ہے کہ جنگ میں مارا جائے گا، کہیں ہوگا انتقال ہوگا. بات تو ہوگی نئے حکمراں کے انتخاب میں اتفاق نہ ہو پا رہا ہوگا. امت بہت بے چین ہوگی. یہ امام مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے.
مدینہ منورہ میں ہوں گے، پیدا ہوں گے، امت کے بیچ میں رہ رہے ہوں گے، نہ امت ان کو پہچان رہی ہوگی، نہ ان کو اس کا احساس ہوگا کہ میں اس منصب کا آدمی ہوں، اپنے کام میں لگے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے خداوند قدوس ان کے اندر ایک ہی رات میں وہ تمام صلاحیتیں پیدا کر دے گا جو اس منصب کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر امت بے چین ہوگی اور امام مہدی کی تلاش ہوگی۔ جب حالات ایسے بنیں گے کہ اب لوگ ان تک پہنچیں، ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی، تو یہ اپنے طور پر بچیں گے۔ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ جائیں گے چھپتے ہوئے کہ مجھ کو لوگ دیکھ کر کے کہیں مجبور نہ کریں کہ طواف کر رہے ہوں، مطاف میں ہوں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے لیے، اور اہل اللہ بے چین تو ہوں گے۔ وہ ساری نشانیاں اس وقت سامنے آ چکی ہوں گی جو امام مہدی کے ظہور کے وقت کی نشانیاں ہیں۔ اہل اللہ تلاش کر رہے ہوں گے، بالآخر ان کو پہچان لیں گے، ان کو روکیں گے، درخواست کریں گے، امت بہت بے قرار ہے، آپ آگے بڑھ کر زمان میں حکومت سنبھالیے۔ یہ معذرت چاہ رہے ہوں گے لیکن اللہ کے نیک بندے ان کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور یہ مجبور ہو کر کے ذمہ داری قبول کریں گے۔ اس وقت 313 اللہ کے نیک بندے وہاں پر مطاف کو ان کے ہاتھ پر بنائے گے۔ بس اس کی اطلاع پوری دنیا میں آپ کی طرح پھیل جائے گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کے ذرائع ابلاغ کتنا وقت لگتا ہے۔ یہ یہاں سے نکلیں گے اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ آئیں گے، نانا جان کے روضہ اقدس پر سلام رضانہ پیش کریں گے، اور چونکہ شام کا علاقہ میدان جنگ ہوگا اور عرب حکمراں بھی وہی مارا گیا ہوگا، یہ اپنی اسلامی فوج کو لے کر ادھر چلیں گے۔ پوری دنیا کے اہل اللہ مختلف علاقوں سے شام کا رخ کریں گے اور امام مہدی اسلامی فوج کو لے کر یہودیوں کی فوج سے، عیسائیوں کی فوج سے، آپ یہودی اور عیسائی دونوں ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہوں گے۔ اور یہ بات بتلا دوں میں آپ کو، گرچہ اس مجلس کی نہیں ہے لیکن موضوع کی بہت اہم بات۔ اصولاً عیسائیوں کو یہودیوں سے سخت نفرت ہونی چاہیے، سخت نفرت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا تو، پھانسی دیا تو، رسوا کیا تو، جو بھی ہے، بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ پھانسی دینے میں کامیاب ہوئے، نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، خداوند قدوس نے ان کو زندہ آسمان سے اٹھا لیا۔ لیکن عیسائی سمجھتے ہیں کہ امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چڑھ گئے، اسی لیے ان کے یہاں صلیب بھی محترم ہے، پھانسی کا بندہ ٹائی بھی محترم ہے، اور ان کے تمام گرجا گھروں کے باہر عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کی حالت میں ٹنگے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم پوچھیں عیسائیوں سے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہارے نبی کو پھانسی پر ٹانگا کس نے؟ اس سوال کے جواب 10-20 ہوں گے، ایک جواب ہوگا، ایک جواب یہودیوں نے۔ تو جس قوم نے آپ کے نبی کو پھانسی پر ٹانگا اس کی آپ کفالت کریں؟ کوئی نہیں پوچھنے والا ٹرمپ سے، کوئی نہیں پوچھنے والا برطانیہ اور جرمنی اور فرانس سے۔ جو قوم تمہارے پیغمبر کی قاتل ہے، تمہارے پیغمبر کو حرام کی اولاد کہتی ہے، مطلب زنا کہتی ہے، تم اس کو گود لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اتنا بڑا المیہ ہے، اس پر اتنا ماتم کیا جائے گا۔ ہوا کیا؟ ایک عرصے تک عیسائیوں کی بڑی جماعت یہودیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ان کے یہاں 2 گروپ ہیں، ایک مذہبی اور ایک سیاسی۔ بدقسمتی سے امریکہ میں یا برطانیہ میں، بڑے ممالک میں جن کے پاس پاور ہے، ان کے 2 گروپ ہیں، ایک پروٹسٹنٹ اور دوسری کیتھولک۔ کیتھولک جو ہیں وہ ذرا مذہبی رجحان کے لوگ ہیں، وہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مجرم اپنے عقیدے کے مطابق یہودیوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ اسرائیل کو آج بھی کو لگاتے نہیں ہیں، لیکن دوسرا گروپ جو ہے پروٹسٹنٹ، وہ ان کو یہ سمجھایا گیا یا ان کے مفاد ہوں، کیا سمجھایا گیا؟ سمجھایا یہ گیا کہ دیکھو بڑا خطرہ اسلام ہے، ہم دونوں کے لیے بڑا خطرہ اسلام ہے۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو آپسی جزوی اختلافات بھلا کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاؤ، اور اسلام خوار مذہب ہے، اس کے لیے اربوں خربوں ڈالر برباد کیا گیا دنیا کو باور کرانے کے لیے۔ اسلام خوار اور دہشت گردی کا مذہب ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر کے 2 ٹاور خود گرا لیے انہوں نے۔ یہ حال امام مہدی کی فوج کے سامنے ہوگا کون؟ عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، گھمسان کی جنگ چل رہی ہوگی۔ امام مہدی جس وقت اقتدار ہاتھ میں لیں گے، زمان حکومت ہاتھ میں لیں گے، اس وقت ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔
6 سال تک گھمسان کی جنگ چلتی رہے گی. نوبت یہاں تک آئے گی کہ مسلمان کم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے. اتنے کم مچیں گے کہ ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر دمشق کی مشرقی جانب جامع مسجد، جس میں منار بیضاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی نشاندہی کی، اس کی علامتیں بتلائی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہونا ہے، اس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر، میں یہاں وضاحت کر دوں، بعض لوگوں نے اور باتیں کی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ رات کا وقت ہوگا، تہجد میں اٹھ کر رو